بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا تخصص فی الفقہ کورس کا 10واں سبق ہے اور آج ہم شرح عقود رسم المفتی کا صفحہ نمبر 25 پڑھیں گے۔ اس میں آج کا جو ہمارا پہلا سوال ہے کہ امام محمد علیہ رحمہ کی جو آخری تصنیف السیر الکبیر ہے، اس کی لکھنے کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب تالیف کیا ہے۔ دیکھیں، امام محمد علیہ رحمہ کی آخری تصنیف السیر الکبیر، یہ سب سے آخری تصنیف ہے۔ حضرت امام شمس الائمہ سرخسی علیہ رحمہ نے اس کی شرح کے شروع میں یہ بات فرمائی اور پھر فرمایا کہ آپ کی السیر الکبیر السیر الصغیر شام کے عالم عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی علیہ رحمہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس باب میں تصنیف سے اہل عراق کا کیا تعلق ہے، انہیں سیر کا کیا علم ہے، کیونکہ سیر صغیر اس نے پڑھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جہاد شام اور حجاز کی طرف ہوا، عراق کی طرف تو نہیں ہوا، کیونکہ امام محمد عراق کے رہنے والے تھے، تو اس لیے انہوں نے ایک تنقید کی۔ تو فتح کے سلسلے میں تو ان کی یہ ایک قسم کی بدعت ہے، تو ان کو تو اس متعلق تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو امام محمد علیہ رحمہ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ کو غصہ لگا اور آپ نے یہ ناگوار محسوس کیا، تو پھر انہوں نے اپنی ایک اور کتاب السیر الکبیر کے لیے وقت نکالا، اور پھر کہا گیا کہ امام اوزاعی علیہ رحمہ نے جب امام محمد علیہ رحمہ کی کتاب جو انہوں نے سیر الکبیر پھر امام اوزاعی کے تانا دیا، پھر اس پر جو انہوں نے وہ کتاب لکھی، جب اس کو امام اوزاعی نے دیکھا تو کہا کہ اگر اس میں احادیث نہ ہوتی تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنی طرف سے علم ایجاد کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اجتہاد میں صحیح جواب کا رخ متعین کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے بالکل سچ فرمایا کہ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ پھر امام محمد علیہ رحمہ نے حکم دیا کہ اس کی 60 جلدیں بنا کر، یعنی السیر الکبیر کی 60 جلدیں بنا کر اس کو گاڑی پر رکھ کر اور خلیفہ کی دربار میں پہنچا دیجیے۔ خلیفہ نے اسے بہت پسند کیا اور اسے زمانے کی قابل فخر کتاب قرار دیا ہے۔ آگے اگلی بات یہ ہے کہ اگلا سوال یہ ہے کہ اختلاف کی صورت میں راجح کو ترجیح دینے کی وجہ کیا ہے، کہ راجح کو ترجیح دینے کی وجہ عند الاختلاف، اختلاف کے وقت راجح بات کو جو ترجیح دی جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ دیکھیں، اگر ان کتب میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو مجتہد کے لیے مختار اور افضل یہ ہے کہ وہ دلائل میں غور کر کے دیکھے کہ اس کے نزدیک راجح قول کیا ہے، اور مقلد حضرت امام محمد علیہ رحمہ کی آخری کتاب السیر الکبیر کو اختیار کرے۔ جو مقلد ہے، خود مجتہد نہیں ہے، تو وہ کس میں سے دیکھے؟ السیر الکبیر کے مسئلے کو اختیار کرے۔ مگر جب متاخرین مشائخ نے اس کے خلاف قول اختیار کیا ہو تو پھر اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ یعنی جو عام آدمی ہے اس نے کسی اختلاف کو دیکھا تو ایک بات السیر الکبیر میں ہے، اور لیکن متاخرین مشائخ نے سیر الکبیر کے خلاف کوئی بات نقل کی ہوئی ہے، یہ اس کے خلاف ان کا قول ہے، تو اس عام آدمی کو متاخرین مشائخ کے مطابق قول اختیار کرنا چاہیے، اگرچہ وہ متاخرین مشائخ میں سے امام ظفر علیہ رحمہ کا قول کیوں نہ ہو۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کسی ایک کتاب میں امام محمد علیہ رحمہ کی کتب کو جمع کیا گیا ہے، یعنی امام محمد علیہ رحمہ کی ساری کتابوں کو، جو 6 کتابیں ہیں، کیا ان 6 کتابوں کو کسی مصنف نے اپنی کسی کتاب میں جمع بھی کیا ہے یا نہیں کیا؟ اس کو ذرا دیکھیے۔ دیکھیں، ایک کتاب ہے الکافی، ایک کتاب ہے الکافی، جیسے فتح القدیر وغیرہ کتب میں بتایا گیا ہے کہ امام محمد علیہ رحمہ کی کتنی کتابیں ہیں؟ 6 کتابیں جو ظاہر و روایہ ہیں۔
6 کتب زیر و روایہ کو امام حاکم علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الکافی میں جمع کیا ہے۔ امام حاکم علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الکافی میں جمع کیا ہے، اس میں سب میں انہوں نے مکمل امام محمد علیہ رحمہ کی زہر و روایہ جو 6 کتب ہیں ان تمام کو جمع کیا ہے۔ باقی جو امام حاکم علیہ رحمہ کی کتاب الکافی ہے اور اس کی جو شرح ہے اس کی کیا اہمیت ہے اس کے متعلق ذرا کچھ آپ حضرات سن لیں۔ دیکھیں الاشباع کے شارح، الاشباع یہ کتاب کا نام ہے، الاشباع کے شارح علامہ ابراہیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کتب مسائل الاصول میں سے ایک کتاب امام حاکم شہید علیہ رحمہ کی کتاب الکافی ہے، یعنی جو مسائل اصول کی کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب کن کی ہے؟ امام حاکم کی کون سی کتاب؟ الکافی ہے، اور نقل مذہب میں اس پر اعتماد کیا جاتا ہے، جبکہ ظاہر بات ہے کہ کوئی ایک مذہب نقل کیا جا رہا ہے، اس مذہب کے مستقل مسائل نقل کیے جا رہے ہیں، اس میں اس کتاب کے مسائل کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اور مشائخ کی ایک جماعت نے اس الکافی کی شروحات بھی لکھی ہیں، جن میں امام سرخسی علیہ رحمہ کی شرح المبسوط کے نام سے مشہور ہے، اور اس شرح کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ شیخ اسماعیل نابلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ علامہ طرسوسی علیہ رحمہ نے کہا کہ مبسوط سرخسی وہ کتاب ہے کہ اس کے مخالف قول پر عمل نہ کیا جائے، یعنی اگر کوئی ایک قول مبسوط سرخسی میں ہے اور ایک قول کسی اور جگہ پر ہے تو آپ مبسوط سرخسی کو ترجیح دیں، صرف اسی کی طرف میلان ہونا چاہیے، اسی پر اعتماد کرنا چاہیے اور اسی مبسوط سرخسی سے ہی فتویٰ دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے علامہ شیخ ہبت اللہ علیہ رحمہ الاشباع پر لکھی گئی اپنی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ مبسوط امام کبیر محمد بن محمد ابی سال سرخسی علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ آپ علم کلام، فقہ اور اصول میں بڑے بڑے نامور علماء میں سے ایک تھے۔ تو یہ امام حاکم علیہ رحمہ کی کتاب الکافی کی اہمیت ذکر کی ہے اور اس کی شان بیان کی ہے۔ اب اگلا ایک سوال ذرا آپ ذہن میں رکھیں کہ فقہ حنفی سے متعلق باقی بھی مبسوطات ہیں، ان کا کچھ تعارف سن لیں۔ صرف مبسوط امام محمد علیہ رحمہ نے مبسوط کے نام سے کتاب نہیں لکھی، بلکہ فقہ حنفی پر باقی ائمہ نے بھی مبسوط کے نام سے کتابیں لکھی ہیں، ان کو ذرا دیکھیے۔ ایک امام ابو یوسف علیہ رحمہ کی کتاب ہے مبسوط کے نام سے، اور ایک امام محمد علیہ رحمہ کی کتاب مبسوط کے نام سے، اور جس کو الاصل بھی کہا جاتا ہے، یعنی اصل بھی کہا جاتا ہے۔ صاحب ہدایہ نے خود جہاں کہیں الاصل کا لفظ ذکر کیا اور خود فرمایا کہ اس سے مراد کون سی کتاب ہے، اس سے مراد امام محمد علیہ رحمہ کی کتاب مبسوط ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک علامہ جرجانی علیہ رحمہ نے بھی مبسوط لکھی ہے، اور خوائر زادہ علیہ رحمہ نے بھی مبسوط لکھی ہے، اور علامہ شمس الائمہ حلوانی علیہ رحمہ نے بھی مبسوط لکھی ہے، اور ابو الیسر بزدوی علیہ رحمہ نے بھی مبسوط لکھی ہے، اور پھر ابو الیسر بزدوی علیہ رحمہ کے ایک بھائی علی بزدوی علیہ رحمہ ہیں، انہوں نے بھی مبسوط لکھی ہے، اور سید ناصر الدین سمرقندی علیہ رحمہ نے بھی ایک کتاب مبسوط کے نام سے لکھی ہے، اور ابو القیس نصر بن محمد علیہ رحمہ نے بھی ایک کتاب مبسوط کے نام سے لکھی ہے۔ اب دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، جب مطلق مبسوط کا ذکر ہو تو اس سے مبسوط کے نام سے تو کافی ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اگر کہیں کتب کے اندر مسائل کے اندر لفظ مبسوط مطلق ہو، مطلق کتاب مبسوط کا ذکر کیا جائے، اس سے کس امام کی مبسوط کتاب مراد ہوگی، اس کو ذرا دیکھیے۔ دیکھیں اگر مصنف کے نام کے بغیر مبسوط کا ذکر ہو تو الکافی کی شرح یعنی مبسوط سرخسی علیہ رحمہ مراد ہوگی، یعنی الکافی کے مصنف محمد بن احمد بن عبداللہ حاکم شہید علیہ رحمہ ہیں، جو امام حاکم شہید علیہ رحمہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ بہت بڑے عالم تھے، آپ بخارا کے امام حاکم علیہ رحمہ بخارا کے قاضی بھی رہے ہیں، پھر امیر المجید نے انہیں خراسان کی وزارت سپرد کی ہے، آپ نے متعدد محدثین سے احادیث کی سماعت بھی کی ہے، اور امام محمد علیہ رحمہ کی کتب کو اپنی مختصر کتاب الکافی میں جمع کیا ہے، اور امام ذہبی علیہ رحمہ نے آپ کا ذکر تعریفی کلمات کے ساتھ کیا ہے، اور امام حاکم علیہ رحمہ
334 ہجری میں آپ کو سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا ہے۔ اچھا آگے ایک اہم بات ہے، یہ صفحہ نمبر 29 پر، القولان لمجتہد، جب دو قول کسی ایک مجتہد کے ہوں تو پھر ہمیں ان دونوں قول پر عمل کرنا چاہیے یا کسی ایک قول کو لینا چاہیے یا ایک قول کو ترک کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ذرا سمجھیے۔ دیکھیں کتب اصول میں عام علماء کرام سے یہ بات منقول ہے کہ کسی مسئلہ میں ایک مجتہد کے دو قول اختیار کرنا صحیح نہیں، کیونکہ ان میں تناقض ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے دوسرے قول کی معرفت حاصل ہو تو اس کی طرف رجوع کرنا متعین ہوگا، وگرنہ مجتہد پر واجب ہے کہ وہ اپنے دل کی شہادت سے کسی ایک کو ترجیح دے۔ بعض کتب میں یہ بھی ہے کہ اگر تاریخ کا علم نہ ہو لیکن اس کی طرف سے کسی ایک قول کی تقویت میں کچھ منقول ہو تو بھی ان کے نزدیک وہی قول صحیح ہوگا، وگرنہ اگر کوئی اس کا متبع ہو جو اجتہاد فی المذہب کے درجے کو پہنچ چکا ہو اور وہ گزشتہ وجوہ ترجیح میں سے کوئی وجہ پائے اور کسی ایک کو ترجیح دے تو ٹھیک، وگرنہ ان دونوں قولوں میں سے جس پر چاہے عمل کرے بشرطے کہ اس کا دل اس کی طرف مائل ہے۔ اور اگر وہ عام آدمی ہے، یعنی مجتہد نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے، عالم با عمل نہیں ہے، عام آدمی ہے، تو زیادہ متقی اور زیادہ علم والے مفتی کے قول پر اس کو عمل کرنا چاہیے کہ زیادہ علم والے عالم اور مفتی نے ان دو قولوں میں سے کس قول پر عمل کیا ہے تو اس عام آدمی کو اسی قول پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ فقہ حاصل کر رہا ہے، یعنی کیا مطلب، فقہ کا علم حاصل کر رہا ہے، تو متاخرین کی اتباع کرنی چاہیے، جس طرح محقق ابن حمام علیہ رحمہ نے اپنی کتاب التحریر میں یہی بات ذکر کی ہے۔ آگے بات ہے اختلاف القول والروایہ، یعنی اختلاف قول اور اختلاف روایت میں کیا فرق ہے یا نہیں، اس بات کو ذرا سمجھیں۔ اختلاف قول اور اختلاف روایت میں کوئی بڑا فرق ہے، یعنی اختلاف قول کیا چیز ہے اور اختلاف روایت کیا چیز ہے۔ دیکھیے دو روایتوں میں اختلاف دو قولوں کے اختلاف کی طرح نہیں ہے، یہ دونوں مختلف ہیں ایک باب سے، یعنی دو قولوں میں اختلاف اور دو روایتوں میں اختلاف یہ ایک جیسے نہیں ہے، کیونکہ دو قولوں پر مجتہد کی نص ہوتی ہے بخلاف دو روایتوں کے، یعنی دو قولوں میں اختلاف منقول عنہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ امام محمد کا ایک قول یوں ہے اور امام محمد علیہ رحمہ کا ایک قول یوں ہے، تو یہ جو شخص ہے یہ دونوں قول امام محمد سے ہی نقل کر رہا ہے، لیکن جو دو روایتیں ہیں کہ بھئی اس مسئلے میں ایک روایت یہ ایک روایت یہ، اس میں ہو سکتا ہے کہ اس نے جو روایت کی ہے اس نے واقعی صحیح روایت کی ہو، اور یہ جو دوسری روایت اس کے مخالف آ گئی ہے اسی مسئلے کے اندر، ہو سکتا ہے کہ اس کا راوی جو ہے اس نے خطا کی ہو، غلط روایت کیا ہو، یعنی اس اصل ناقل سے یہ دونوں روایتیں نہ ہوں، تو اس وجہ سے دو روایتوں کے اختلاف اور دو قولوں کے روایت کے اختلاف کے اندر کافی سارا فرق ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں فقہ کی سمجھ عطا فرمائے، ہمارے اندر فقی مادہ پیدا فرمائے، فقی سوچ پیدا فرمائے، اور اجتہاد کی صلاحیتیں اور اصول و قواعد کو سمجھنے کی صلاحیتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔